الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 5 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں، مزے میں ہے نا؟ خوشی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں نا؟ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش و خرم رکھے، آمین. ہماری کتاب کا باب سوم، جس کا عنوان ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم، اس کا 5واں سبق جس کا نام ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. پیارے بچوں، اس سبق کو مکمل پڑھ لینے کے بعد آپ سبھی مسجد نبوی کے تعارف سے آگاہی حاصل کر سکیں گے. مسجد نبوی کو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم میں کس انداز سے تعمیر کیا گیا، اس کے بارے میں جان سکیں گے. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کے حوالے سے مسجد نبوی کی اہمیت کو جان سکیں گے. اس کے علاوہ مسجد نبوی کی فضیلت اور تاریخی اور تعلیمی و معاشرتی اہمیت کے بارے میں بھی اچھے سے جان سکیں گے. تو پیارے بچوں، آپ مسجد نبوی شریف کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ چلیں اچھا، ایک دو چھوٹے چھوٹے اور آسان سوالوں کے جواب تو دیجیے گا. آپ سب کو بڑی امید ہے کہ ان سوالوں کے جواب آتے ہوں گے. یہ بتائیے کہ مسجد الحرام سعودی عرب کے کون سے شہر میں ہے؟ جی ہاں، بالکل درست، یعنی مکہ مکرمہ میں. اور مسجد نبوی شریف کون سے شہر میں ہے؟ بالکل درست، یعنی مدینہ منورہ میں. اور یہ بھی بتائیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کا روضہ پرنور یعنی آپ کی قبر مبارک کس جگہ پر ہے؟ جی ہاں، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں. ماشاءاللہ، آپ لوگوں کو تو بہت ساری انفارمیشن ہے. چلیں آج ہم اس سے مزید زیادہ انفارمیشن اور معلومات حاصل کریں گے. جلدی سے کتابیں کھول لیجئے، اپنے سبق کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی مسجد کو مسجد نبوی کہتے ہیں. یہ مسجد مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کے روضہ مبارک کے بالکل متصل ہے، یعنی ملی ہوئی ہے. ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا حکم دیا. اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی. اس جگہ کے مالک 2 یتیم بچے سہل رضی اللہ تعالی عنہ اور سہیل رضی اللہ تعالی عنہ تھے. انہوں نے یہ جگہ بلا قیمت دینے کی پیشکش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم نے اس کی قیمت ادا فرمائی. مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا. مسجد کی تعمیر میں مہاجرین و انصار سب شریک ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے شانہ بشانہ کام میں حصہ لیا. تعمیر مسجد کے لیے کچی اینٹوں اور گارے کا استعمال کیا گیا. مسجد مربع شکل میں بنائی گئی اور مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھجور کے تنوں کے ستون کھڑے کیے اور ان پر کھجور کی شاخیں، پتے اور گھاس ڈال دی. ابتدا میں مسجد چھت کے بغیر بنائی گئی.
جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے گرمی کی شدت کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم نے چھت بنانے کی اجازت دے دی۔ مسجد کے ساتھ ازواج مطہرات کے لیے حجرے بنائے گئے۔ ان حجروں کی تکمیل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے حجروں میں منتقل ہو گئے۔ حجروں سے مراد کمرے۔ مسجد نبوی کی فضیلت۔ پیارے بچوں، اسلام میں مسجد نبوی کو بہت اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ دنیا کی تمام مساجد میں مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی کا درجہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے سوا تمام مساجد میں نماز سے 1000 درجہ زیادہ افضل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1190۔ جو شخص میری مسجد میں بھلائی کی بات سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے آئے تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے آدمی کی طرح ہے، اور اگر کوئی شخص اس نیت سے نہ آئے تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو دوسروں کے مال کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 227۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کا روضہ مبارک بھی مسجد نبوی میں ہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کے منبر اور روضہ مبارک کی درمیانی جگہ کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6588۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد کے شمال مشرقی کونے میں غریب اور نادار مسلمانوں کے قیام اور تعلیم کے لیے اصحاب صفہ کا چبوترا تعمیر کیا گیا، جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دین کی تعلیم حاصل کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ مسجد نبوی کی تعلیمی و معاشرتی اہمیت۔ مسجد نبوی صرف نماز ادا کرنے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی تھی، جہاں سے علم اور ہدایت کی روشنی دنیا میں چاروں طرف پھیل گئی۔ ایک طرف یہ مسجد دینی، دنیاوی اور ملکی قوانین کے نفاذ کا سرچشمہ تھی، تو دوسری طرف مجاہدین اسلام کا مرکز اور تربیت گاہ ہونے کا اعزاز بھی رکھتی تھی۔ دوسرے ملکوں اور قبیلوں سے آنے والے وفود کو یہاں ٹھہرایا جاتا تھا۔ جہاد پر روانگی سے قبل تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہاں جمع ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم سے ہدایات لیتے اور حکمت عملی تیار کرتے تھے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اینٹیں اٹھا کر لاتا دیکھتے تو یہ شعر پڑھتے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ ترجمہ، اے اللہ، بے شک آخرت کا بدلہ ہی بہتر ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 428۔
پیارے بچوں، فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو مسجد نبوی کی توسیع ناگزیر یعنی ضروری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مسجد کے ساتھ کئی مکانات خرید کر مسجد کی توسیع فرمائی، جن کی قیمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی۔ اس کے علاوہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اپنے اپنے دور حکومت میں مسجد نبوی میں توسیع کروائی۔ پیارے بچوں، آئیے اس سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ ریاض الجنہ یعنی جنت کا باغ، مسجد نبوی کے ایک حصے کا نام۔ نادار، غریب یا ضرورت مند، یتیم، وہ بچے جن کے والد فوت ہو گئے ہوں۔ تکمیل، مکمل کرنا یا پورا کرنا۔ شانہ بشانہ، کندھے سے کندھا ملا کر یا ساتھ مل کر۔ للچائی نظریں، لالچی نظریں۔ حجرے، چھوٹے کمرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے رہائشی کمرے۔ بلا قیمت، بغیر کسی قیمت کے یعنی مفت۔ سودا، علاوہ۔ منتخب، چنی گئی۔ مربع شکل، چکور، برابر چار کونے والی۔ ناگزیر، ضروری۔ توسیع، اضافہ کرنا۔ بھلائی کی بات یعنی اچھی بات۔ منتخب کی گئی، چنی گئی۔ پیشکش، تحفہ۔ سرچشمہ، منبع، نکلنے کی جگہ۔ گارا، گوندھی ہوئی مٹی جس سے لپائی کرتے ہیں۔ نفاذ، جاری ہونا، لاگو ہونا۔ ستون، پلر۔ گرمی کی شدت، گرمی کا زور۔ تربیت گاہ، تعلیم دینے کی جگہ۔ اعزاز، مرتبہ۔ حکمت عملی، جنگی پالیسی۔ وفود، نمائندوں کی جماعتیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، پاکیزہ بیویاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بیویوں کا لقب۔ چبوترا، لوگوں کے بیٹھنے کی اونچی جگہ۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم، ہدایت یافتہ خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نائب۔ جی جناب، آج کا سبق مکمل پڑھنے کے بعد ہم نے کیا کیا سیکھ لیا؟ جی ہاں، ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ مسجد نبوی شریف کی زمین دو یتیم بچوں سہل اور سہیل سے لی گئی تھی۔ پہلے تو انہوں نے پیسے لینے سے منع کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں اس زمین کی قیمت ادا کی، اور جب اس کی توسیع کی گئی یعنی وسعت دی گئی اس مسجد کو، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آس پاس کی زمینیں خرید کر مسجد کے لیے وقف کی۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ ریاض الجنہ کسے کہتے ہیں، یعنی جنت کی کیاری۔ اور اصحاب صفہ کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ وہ چبوترا جس پر صحابہ کرام بیٹھ کر علم دین سیکھا کرتے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھی مسجد نبوی شریف کے ساتھ ہی متصل تھا، اور بالکل اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید حجرے بھی موجود تھے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے مسجد نبوی شریف کے بارے میں بہت سی معلومات سے آگاہی حاصل کی ہے۔ یقیناً آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت ساری علم کی باتیں سیکھی بھی ہوں گی۔ اگلے ویڈیو لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ماں باپ کا خوب احترام کیجیے گا، اساتذہ کرام کا کہنا بھی مانیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔